وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا صدق الله العظيم. اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے. جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا اے میرے ابا آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کی کسی کام آ سکتے ہیں. اے میرے ابا بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اے میرے ابا آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. اے میرے ابا مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، بس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے منہ موڑنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے. سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 46 آپ نے سماعت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. جمعہ المبارک کے خطبہ میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے میں دوبارہ صرف اس کا چند جو چیدہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے اس رکوع کی تفصیل کے ساتھ اس کا میں جمعہ کی خطبہ میں آپ کے سامنے درس دے چکا ہوں. سب سے پہلی چیز اللہ نے سورہ پچھلے رکوع میں بھی اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب میں مریم، کتاب میں مریم کا جو ہے وہ ذکر پڑھیے. اور اس میں کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے. یعنی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا اور ان کے واقعات کو سننا اور سنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ کے نیک بندوں کا لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کا ذکر کرنا. اور جو ہم حضور علیہ السلام کا جو میلاد مناتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں پہ لکھا میلاد منانا؟ تو میلاد میں بھی اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حضور کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں. اور حضرت مریم کا ذکر ہم نے پڑھا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرنا یا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اللہ نے پوچھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرنا، لوگ آگے سنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اب جب پہلے نبی انبیاء جن کو ہم جو ہمارے جن پر ہم ایمان بھی نہیں لائے، ویسے تو وہ ہمارے نبی ہیں، تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ پہلے نبیوں کا ذکر کرو تو ہمارے اوپر یہ بنتا ہے جب آپ نے نبی کا ذکر تو اور زیادہ کریں، کیونکہ آپ نے کلمہ تو حضور کا پڑھا ہوا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کا ذکر کیا ہے. لوگوں کے سامنے انبیاء کی صفات کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں اپنے نبی کی صفات کا ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آگے اس ذکر کو پڑھو اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے. تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی جو صفت کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا کہ بے شک وہ بہت سچے نبی تھے. حضرت نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے پہلی صفت کا ذکر کیا وہ آپ کی سچائی کا ذکر کیا. تو سچ جو ہے یہ کتنی بڑی صفت ہے اور سچ بولنا کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی تمام صفات میں جو سب سے پہلی صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے. صدیق النبیہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس قال علیہ ابی یا ابا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنے عرفی بات سے کہا یا ابا، میں جمعے کی خطبے میں بھی یہاں پر کر چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی والد تھے وہ کافر نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے، وہ مسلمان تھے. یہ جو یہاں پر قرآن پاک میں یا ابا باپ کا ذکر آتا ہے یہاں پر آپ کے مراد آپ کے چچا ہے. اور قرآن مجید قرآن رشید میں اور عربی میں چچا کے لیے، تائے کے لیے، دادے کے لیے، پردادے کے لیے آبا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قالوا نعبد، اللہ تعالیٰ پیچھے قرآن قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل. آپ تو میں کہتے ہیں کہ عبادت کو ابراہیم کے، اسماعیل کے اور اس کے آباء و اجداد کی. یہ جو آبا کا لفظ ہے یہ آباء و اجداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور حقیقی والد کے لیے والد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں عربی میں وہ والد کو بھی والد کہتے ہیں، لیکن جو حقیقی والد ہوتا ہے جس کا انسان نطفہ ہوتا ہے اس کے لیے والد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جو پڑھتے ہیں نا رب اغفر لی ولوالدیّ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے اپنے والدین کے لیے مانگی ہے، جو آپ کے حقیقی والد تھے اور آپ کی حقیقی والدہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین جو تھے وہ مشرک و کافر نہیں تھے. اس لیے وہ علماء یا وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کہتے ہیں اور بعض اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر و مشرک تھے، تو وہ اپنے ایمان کا خیال کریں اور خوف خدا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والدین کے لیے دعا مانگی تو وہاں پر آبا کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہاں پر آبا کا لفظ یہ نہیں کہا، رب اغفر لی آبائے کا نہیں کہا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں، آپ کے چچا میں، آپ کے تائے میں کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ شامل ہیں. اس لیے جب آپ نے خصوصاً والدین کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو آپ نے کہا رب اغفر لی سبحان اللہ. اے مولا مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. کیونکہ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا اور یہ بات پھر ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو اللہ کبھی بھی نہیں بخشے گا، چاہے وہ کتنے ہی کیوں نہ نیکیاں کر لے، اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا. اللہ مغفرت کس کے لیے رکھی ہے؟ اللہ نے صرف مسلمان کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو. اور یہ جملہ ذہن نشین ہونا چاہیے. کافر کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کافر کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. مومن کبھی، مومن چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو وہ جنت میں جائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں یہ اور بات ہے، مومن اگر گناہگار ہے، بدکار ہے، اگر مالک چاہے تو کرم کر دے تو بغیر حساب کتاب کے کر وہ مارے گا. کہ اگر حساب پہ آ جائے تو اگر حساب کرے گا تو پھر اس کو گناہوں کی سزا دے کر پھر جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں مومن ضرور جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے یہ پڑھا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس قال علیہ ابی یا ابا، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا، اس لیے ہمارے علماء نے جب بھی اس کا ترجمہ کیا
یہ ضرور لکھا ہے عرفی باپ یعنی مشہور جو باپ آپ کا ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے وَإِذْ قَالَ ابھی آزرا تک کو اسلام علیہ وہاں پر آزر کا لفظ ہے چونکہ چچا تھا وہ آپ کی پرورش کرتا تھا آپ اس کی پرورش کے اندر تھے تربیت کے اندر تھے اس لیے قرآن پاک نے اپنے تبلیغ کا آغاز بھی چونکہ اپنے چچا سے کیا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز بھی آپ کی تبلیغ کا آغاز وہاں سے کیا تو آپ نے کہا یا ابت لِمَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا آپ نے کہا کہ اے میرے باپ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور آپ کے کام بھی نہیں آ سکتے آپ ان کی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یقیناً اللہ نے آپ کو علم نبوت عطا کیا تھا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو ایک ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے اس لیے اگر تو میری اتباع کرے گا فاتبعنی اگر تو میری اتباع کرے گا اہدک صراطا سویا میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا اگر آپ میرے پاس آئیں گے میرے پیچھے چلیں گے تو یقیناً میں آپ کو صراط مستقیم دکھاؤں گا اور تمہیں تیرے اصلی جو تیرا رب ہے حقیقی معبود ہے میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا یا ابت لا تعبد الشیطان آپ نے فرمایا کہ آپ شیطان کی پیروی نہ کریں ان الشیطان کان للرحمن عصیا بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے چونکہ وہ خود نافرمان ہے اس لیے جو اس کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی نافرمان ہو جاتا ہے اس لیے آپ بچوں سے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن آپ نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے میری دعوت پر لبیک نہ کہا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا بس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے لہذا اگر آپ نے میرے جس توحید کا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اگر آپ نے اس پر لبیک نہ کہا تو پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے قال جب آپ نے اس تبلیغ کو کیا پھر اس نے جواب کیا دیا قال راغب انت عن الہتی یا ابراہیم اس نے کہا ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے منہ موڑتا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں تم ان کی طرف اور تم مجھے ادھر بلاتا ہے تو میرے خداؤں سے منہ موڑتا ہے تو اس نے کہا اس طرح کر کے آپ نے اس تبلیغ سے باز آ جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس تبلیغ کو چھوڑ دوں اللہ نے تو مجھے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے جب آپ نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ اگر تو اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو میں تمہیں کیا کروں گا میں تمہیں پتھر ماروں گا تمہیں سنسار کروں گا واہ جو نہیں بنی کیا اور تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے یا پھر تبلیغ چھوڑ دے یا پھر مجھے چھوڑ دے دونوں میں سے جو بھی تجھے پسند ہے یا مجھے چھوڑ دے یا اس تبلیغ کو چھوڑ دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہ آپ نے اپنے چچا کو خیر بات کہا کہ میں تبلیغ تو یہ بھی ہو ہی نہیں سکتا اس دین کے مچر کو چھوڑ دوں ہاں البتہ یہ ہو سکتا میں تمہارا رشتہ چھوڑ سکتا ہوں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو چھوڑ کر اس کے گھر کو چھوڑ کر آپ پھر چلے جاتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے آگے کیا اللہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے